السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اتر پردیش حکومت کے اس قدم پر سخت تنقید کی ہے، جس میں اس نے مسلمانوں کے بعد رجسٹرڈ اداروں کے ذریعے حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ بورڈ کے مطابق یہ فیصلہ مذہبی معاملات اور مذہبی آزادی میں مداخلت اور ملک کے مفاد کے منافی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ اسلام نے اپنے متبعین کے لیے کھانے پینے اور رہن سہن کے کچھ آداب و ضوابط متعین کیے ہیں، جس کی پابندی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ایسا ہی معاملہ دیگر مذاہب کا بھی ہے۔ خورد و نوش کے معاملے میں اسلام کے اصول بہت واضح ہیں۔ ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس بعض چیزیں مکروہات کے دائرے میں آتی ہیں تو بعض قطعی حرام ہیں، جن سے بچنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسئلہ صرف ذبیحہ اور غیر ذبیحہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ بہت ساری مصنوعات ایسی ہوتی ہیں جن میں ان چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے جو اسلام میں حرام کے درجے میں آتی ہیں، جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، جیسے شراب اور سور کا گوشت یا چربی وغیرہ۔ جس طرح مسلمانوں میں حلال اور حرام کی اصطلاح رائج ہے، اسی طرح ہندوؤں کے ہاں شدھ اور اشدھ کی اصطلاح ہے، اور دیگر مذاہب میں بھی دیگر اصطلاحات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح جو کمپنیاں اس میدان میں کام کر رہی ہیں وہ سب حکومت کے ضوابط کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ اتنا ہی نہیں، خود وزارت برائے کامرس نے بھی ایسا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی کیا ہوا ہے۔ حلال سرٹیفکیٹ صارف کو یہ بتاتا ہے کہ آیا کوئی پروڈکٹ حلال مانے جانے کی ضروریات و معیارات پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ ہندوستان میں حلال مصنوعات کی تصدیق کے لیے کوئی سرکاری ریگولیٹری ادارہ نہیں ہے، بلکہ مختلف حلال سرٹیفیکیشن ایجنسیاں ہیں جو مصنوعات یا کھانے پینے کے اداروں کو حلال سرٹیفکیٹ فراہم کرتی ہیں۔ ان کی قانونی حیثیت مسلم ہے۔ صارفین کے درمیان ان کے نام کی شناخت کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک میں بھی ریگولیٹریز کی جانب سے پہچان میں مضمر ہے۔ ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس اب دنیا بھر میں بالخصوص مغربی ممالک میں حلال پروڈکٹ اور حلال سرٹیفکیٹ کا چلن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خود ہندوستان سے جو گوشت مشرق وسطیٰ کے ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے، اس پر اس کی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ حلال طریقے پر ذبح کیا ہوا ہے۔ حلال سرٹیفائیڈ ہونے سے ہندوستانی مصنوعات کو لے کر ہندوستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے برآمدات میں تعاون اور کاروبار میں منافع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلال سرٹیفیکیشن پر پابندی لگا کر دراصل یوگی حکومت ہندوستانی مصنوعات کی مسلم و دیگر ممالک میں برآمدات کو متاثر کرے گی، اور اس سے صرف ان کمپنیوں کو ہی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہندوستان کی معیشت اور زر مبادلے کا کاروبار بھی شدید طور پر متاثر ہوگا۔ مودی اور یوگی حکومتوں کو اپنے سیاسی فائدے اور ہندو مسلم منافرت کے ایجنڈے سے اوپر اٹھ کر ملک کے مفاد اور مذہبی آزادی کے دستوری تقاضے کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ ڈاکٹر الیاس نے آگے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ مطالبہ کرتا ہے کہ یوگی حکومت اپنے اس دستور مخالف اور ملک مخالف اقدام کو فی الفور واپس لے اور ہر بات کو ہندو مسلم منافرت اور سماجی تقسیم کا حصہ بنانے سے گریز کرے۔ تو دوستو، یہ تھا بیان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو حلال سرٹیفیکیشن کے بارے میں آیا ہے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔